عزت کی قسم مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا، حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے جمال کی بات آئے، آؤ ذرا عشق و محبت کے اندر ڈوب کر کے ایک روایت اور سناتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسن و جمال اور نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا زماد، اور وہ یمن کا رہنے والا تھا، اور بلا کا حکیم تھا، اس زمانے کا بہترین ڈاکٹر، شاندار طبیب، اور آتا تھا اور آ کر کے لوگوں کے وہ علاج کیا کرتا تھا، روحانی علاج، جسمانی علاج کرتا تھا آ کر کے شہر مکہ کے اندر، اور اس کے بعد لوگ اسے سارے بالکل ایک بھی نذرانہ دیتا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ، یہ جنت کی کیاریاں اور جنت کے باغات کون سے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاں پہ علم کی باتیں ہوں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک بات ہوتا ہے، جہاں پہ آخرت، محفل ذکر اور محفل فکر اور محفل علم جو ہوتی ہے اس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنت کا باغ بھی قرار دیا ہے۔ اب ایسی مقدس محفل کے اندر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اب ذرا پوری توجہ کے ساتھ ترتیب بار میری تقریر اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اور کافی عرصے تک اسے یاد بھی رکھنا۔ میرا رب قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آقا کریم علیہ السلام کی صبح و شام، مصطفیٰ کریم علیہ سے جنت عطا فرمانا، مولا ہمیں جہنم سے بچانا، مولا اپنی محبت ہمیں عطا فرمانا۔ کہ میرے ایک سوال کا میرے فرشتے جواب دو، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ مالک نہیں دیکھا۔ جہنم کو دیکھا؟ مالک نہیں دیکھا۔ مجھے دیکھا؟ کہ مالک نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھ لیتے کہ تیری تعریف و توصیف بھی زیادہ کرتے، جنت کی طلب بھی زیادہ کرتے، جہنم سے بھی زیادہ بچنے کی التجا کرتے، کہ میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان سب کی مغفرت و بخشش کر دی۔ اب فرشتے عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا اس محفل پاک کے اندر ایک شخص آیا تھا، اس کی تو کسی صورت میں بھی محفل کے اندر آنے کا مقصد کوئی نہیں تھا، وہ تو ایسے کسی کام کے لیے آیا تھا، اور آ کر کے مسجد کے کنارے پہ آ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ رب قدوس ارشاد فرماتا ہے، لا یشفع جلیدہم، کہ اس محفل کے اندر جو بیٹھ جاتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا، جاؤ میں نے اس کی بھی مغفرت و بخشش کر دی ہے۔ حضرت گرامی وقار، اب ایک اعتبار سے تو یہ محفل فضیلت و عظمت کے اعتبار سے، دوسری حدیث سنیے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ کشمیر تشریف لے جاتے ہیں، آگے جا کر کے بیچتے ہوں گے، اتنے گھر رکھیں گے کیسے؟ بہرحال یہ ایک سلسلہ سن کوٹ ایک بار سید بشار صاحب تقریر کی، اچھا سید بشار صاحب نے کہا یار اب تو آپ لوگ بالکل سیدھے ساتھ ہیں، ایسے حضرت کو سونے کے کمبل پہ کس لیے بٹھاتے ہیں، اس کو پھڑی پہ بٹھایا کرو، اور بعد میں جب حضرت جانے لپیٹ کے سر پہ رکھو کہ حضرت کے اس کی بےعزتی نہ ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ زماد حکیم وہ یمن سے آتا، شہر مکہ کے اندر لوگوں کا علاج کرتا، اور اس کے بعد نذرانہ ملتا، اسے پیسے ملتے، چلا جاتا۔ ایک بار آیا وہ، اور جو ہی شہر مکہ کے اندر آیا، اب سارے کے سارے سردار اکٹھے ہو گئے، جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، امیہ بن خلف بھی، سارے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد کہنے لگے کہ ہمارا ایک نوجوان بڑا خوبصورت، بڑا خوبصورت، عزت والا، عظمت والا، شان والا، اور ہمیشہ وہ صادق و امین بھی رہا، لیکن اب وہ کچھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہ وہ کہتا ہے صرف اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ لات سے منع کرتا ہے، منات سے منع کرتا ہے، حبل سے منع کرتا ہے، جتنے یہ معبودان باطلہ ان سب کے سامنے سر رکھنے سے اور ماتھا ٹیکنے سے منع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے عبادت کے لائق صرف اللہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اور یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 307 بت رکھے ہوئے تھے، اور خانہ کعبہ کے اوپر بت رکھا تھا، صفا کے اوپر رکھا تھا، مروہ کے اوپر رکھا تھا، حسین کعبہ میں رکھا تھا، مقام ابراہیم کے پاس رکھا تھا، صفا و مروہ کے درمیان رکھا تھا، اور میدان عرفات میں رکھا تھا، مینا و مزدلفہ میں رکھا تھا، ہر گلی اور کوچے میں رکھا تھا، ہر گھر کے اندر انہوں نے بت رکھا ہوا تھا۔ اس وجہ سے ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ سارے کے سارے الہ و خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک